جلسوں کے بعد پھر سیلفی لینا، پھر یہ کرنا اور وہ کرنا، اور عمل کے بجائے لوگوں سے کمنٹ حاصل کرنا کہ بس ہم نے جلسہ کروایا تھا، ہمارے ہاں جرجی صاحب آئے تھے۔ اب تو کھانا کھانے جہاں بیٹھو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے ہیں، پانی پیو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے ہیں، بستر پر لیٹا ہوا ہے کوئی آدمی ملنے آیا تو وہ بھی لیٹے لیٹے فوٹو لے رہا ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اگر باتھ روم میں جاؤں تو ادھر کا فوٹو نہ لینا شروع کر دیں یہ لوگ کہ ادھر کا بھی لے لیا جائے، بھائی چھوڑا ہی نہ جائے۔ اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں سیلفی لے لیجئے، جہاں چاہیں گے آپ جیسا مس یوز کرنا چاہیں، اتنی اجازت نہیں۔ اور جو بھی عبادت ہو، جو بھی اس عبادت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ جلسہ کر رہے ہیں اللہ ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خلوص کے بنا، اخلاص کے بنا آپ کی عبادت بیکار ہے۔ بہت زیادہ لمبی اور چوڑی تقریریں سننے کی عادت مت ڈالیے، اور جو بھی کام کریے آپ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ بہت دور سے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے انہوں نے لمبا سفر کیا اور آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو گے تو میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنی بستی میں پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بس اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بہت دور جائے گا، اگر سورج ڈوب گیا تو یہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا، راستے میں خطرناک جنگل ہے، اس کو جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، رات میں جنگلوں کو کراس کرنا اس کے لیے مصیبت ہے، لہٰذا سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو اور وہاں واپس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سوچو، دور سے آیا، دوپہر میں پہنچ گیا، شام تک پھر اپنے گھر پہنچنا چاہ رہا ہے، کس لیے آیا؟ ایک نصیحت آپ مجھے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نصیحت اس کو کی اور اس نصیحت نے اس کی دل کی زندگی بدل دی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ ہاں، چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت؟ کہا نصیحت صرف ایک ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ راستے میں اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت تجھے پڑ جائے تو صرف ایک اللہ سے سوال کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، صرف ایک اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تلوا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگنا۔ یہ نصیحت کی اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ، اب تم جا سکتے ہو۔ غور کرو ان تین باتوں میں کتنا ٹائم لگا۔ تم جا رہے ہو، جاؤ، راستہ لمبا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اور تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے، اس کی نیچے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرنا۔ میرے بھائیو، اس نصیحت نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، پورا دین یہی ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نازل کر دی، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، تمہیں یہ آیت پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔
یہ آپ کو اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کچھ کام کریے. رکوع سجدہ بعد میں کریے، قیام بعد میں کریے، آپ کا التحیات بعد میں بیٹھیے، درود شریف بعد میں پڑھیے، سلام بعد میں پھیریے. پہلے اللہ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور جب مدد طلب کرو گے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا پڑتا ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے جو کچھ مانگیے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ابھی ہم نے کہا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے لیں گے، تو اب تو میری مدد فرما. ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اب تو میری مدد بھی کر، کیونکہ عبادت کرنا میرا کام ہے اور مدد کرنا تیرا کام ہے. اس لیے اللہ عبادت میں نے شروع کر دی، تو بھی مدد کرنا شروع کر دے. اور سب سے پہلے میری مدد اس کام پر کر، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہو، تیرے نبی کا راستہ ہو، قرآن کا راستہ ہو، حدیث کا راستہ ہو، جو بزرگوں کا، صالحین کا، نبی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا جو راستہ ہو اس راستے پر تو ہم کو چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کی اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے اپنے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیا. یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر تو ہم کو نہ چلا. آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت ہم نے شروع کر دی تو مدد کرنا تو شروع کر دے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال نماز ہے. عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ دو ٹکڑے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنا کام کروں گا. تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ عبادت تو میری کرتا جا، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے جائیں. یہ اس بات کا اقرار ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دے. اور اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاؤ، 4 رکعت نہیں. ہر وہ کام عبادت ہے جس کام کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے. ہر وہ کام عبادت ہے. راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دینا اور راستے سے دور کر دینا بھی عبادت کا حصہ ہے. کانٹا پڑا ہے، چھلکا پڑا ہے، کسی اندھے کا پیر اس پر نہ رکھ جائے، پھسل نہ جائے. کوئی بوڑھا آدمی نہ دیکھ پائے بیچارہ، وہ گرے گا، گھٹنے کے بل بیچارے کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. آپ نے اس کو ہٹا دیا. یہ بھیا ایک کان میں نے آج تو لگا لیا ہے لیکن کل مت لگائیے گا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عورتوں والی چٹیاں میں نے اپنے پیچھے ڈال لی ہے. یار بڑا ڈینجر معاملہ ہی ہے. ارے ہاتھ پیچھے کر رہا ہوں تو لج رہا ہے، آگے کرنے میں لگ رہا ہے. یہ سب ویڈیو میں آ جائے گا، پورا یوٹیوب پہ جاتی ہے سب. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. کہیں لگاتے نہیں ہیں، اسی علاقے میں زیادہ لگتا ہے. ماڈرن زمانہ ہے، تھوڑا سا اسٹینڈری لائیے اپنے اندر. آپ کا یہ مائک نہیں چل رہے ہیں، اب تو بس ایک لگا دیا تار وار، کچھ نہیں. تقریریں ہو رہی ہیں، آواز جا رہی ہے. سب چیزیں آج کل ریموٹ سے چلنے لگی ہیں. آپ لوگ وہیں پڑے ہوئے ہیں، ابھی وہی پرانی چال. تو عبادت صرف وہی نہیں ہے. ایک اور عبادت بتا دوں، بہت سستی عبادت. سستی نہیں، فری کی عبادت. اور چاہو تو روزانہ ثواب لے سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
روٹی کا لقمہ اٹھا کر پیار اور محبت سے اگر اپنی بیوی کو بھی کھلا دے اور اس کے منہ میں ڈال دے تو اس پر بھی ثواب. تو پتہ کیا چلا کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ثواب مل رہا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملے وہ عبادت کا حصہ ہے. اب تم آفس میں 5 بجے آؤ گے تو بیوی تمہارا انتظار کرے گی. ہم نے جھمیلے اتنے پال رکھے ہیں کہ وہ گھروں میں جو محبت پیدا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور آئی کہیں سے، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں، تھوڑی دیر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے بعد تھکے ہوئے گھر آئیں گے. پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا. یہ کھجور میرے پاس کہیں سے آئی، میں اس کھجور کو رکھ دیتی ہوں، اللہ کے نبی کو کھلا دوں گی. ایک کھجور، اور اس کو خود نہیں کھا رہی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا. جذبہ دیکھ رہے ہیں شوہر کا کتنا خیال. اور کون؟ امی عائشہ. اور عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہوگی تقریباً 14 سال یا 15 سال کی بس. اور جب 18 سال کی ہوئی تھی حضرت عائشہ تب تو اللہ کے رسول اس دنیا ہی سے چلے گئے تھے. یہ پہلے کا واقعہ ہے، 3-4 سال پہلے کا. 14-15 سال کی ابو بکر کی بیٹی اور نبی اکرم کی بیوی میں اتنی عقل.